ਲੈ ਵੀ ਚੜਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੱਟ ਵੰਜਲ ਦੇਂਦਾ ਈ ਮਤ ਪਠਰਨਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਖੁਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ यारियां। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के घर लेके आ रहा हूं जिसने न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि थिएटर की दुनिया में एक जिद्दत भी लेके आए। उनका नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। कॉमेडी किंग के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुए, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया। आज हम आपको लेके आ रहे हैं अमानुल्लाह खान मरहूम के घर में और आज उनके अहल खाना से मुलाकात करवाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम अमानुल्लाह खान साहब के घर में मौजूद हैं और अदनान अमानुल्लाह साहब हमारे साथ बैठे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज की नशिस्त हमारी इनके साथ है। इन्होंने हमें खान साहब के बारे में बहुत सारी बातें बताई और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बातें आप लोगों तक भी आएँ। इनसे मिलवाते हैं आपको खान साहब के बारे में, उनकी ज़ाती निजी ज़िंदगी के बारे में बातें करते हैं कि खान साहब ने इनकी परवरिश की है। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, आप खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई, मैं बिल्कुल ठीक। आप कहिए कैसे मिजाज हैं? ठीक है, आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह, आपकी गुफ्तगू से यूँ अंदाज़ा हो रहा है जैसे जवानी में अमानुल्लाह खान साहब बात कर रहे हैं। तो आपने थिएटर की लाइफ को क्यों ज्वाइन नहीं किया? आप माशाल्लाह आपके चेहरे पे भी ऐसे यूँ लग रहा है जैसे जुगते नाज़िल हो रही हैं और उसी तरह आपका स्माइल फेस है। तो आप अपने प्रोफेशन में, नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि इन्होंने अदनान जो है ना, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में इस वक्त काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं। खान साहब की ज़िंदगी में भी, और खान साहब बहुत मुतासर थे इनसे कि इनका एक बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा बन गया, पढ़ाकू मुंडा इन्हों दा। खान साहब इनको पढ़ाकू मुंडा कहा करते थे और मैंने इनसे पूछना ये है कि आपने अपने वालिद साहब वाले प्रोफेशन को क्यों नहीं ज्वाइन किया? अब्दुल्ला भाई, आपको पता ही है हमारी सोसाइटी ऐसी है, यहाँ पे जो फ़नकार लोग होते हैं इनकी जवानी का जो टाइम होता है वही कंसीडर किया जाता है। और अल्लाह बख्शे मेरे वालिद मरहूम बुज़ुर्गवार, वो हमें इनकरेज भी करते रहे हैं आखिरी दिनों में कि यार उन्होंने फ़ील किया कि कोई एक पहलवान मुझे तैयार करना चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। जब तक वो तंदुरुस्त थे, थिएटर का काम चलता था, हमें डिस्करेज करते थे। वो ये कहा करते थे कि यार आप पढ़ो लिखो, अपनी नौकरियाँ करो, इस काम में कुछ नहीं रखा, हमने तो रातों के जगरातों के दान दिए हैं, इतनी मेहनत नहीं तुम कर पाओगे। तो जब उन्होंने देखा कि मैं ग्रेजुअली कमज़ोर होना शुरू हो गया हूँ, हड्डियाँ जिस्म साथ देना छोड़ गया है, तो फिर मुझे आके कहना शुरू हो गए, और यार तू कितने मेरा काम कर लेना तो पूरी दुनिया को मिलेगा, पूरी दुनिया से तेरा नाम हो जाएगा। तो मैं आखिरी दिनों में वो इनकरेज करते रहे हैं। उससे पहले वो मना करते थे, कह रहे थे पढ़ो, पढ़ लिख के चाहे तुम कोई चीज़ बेचना शुरू हो जाओ, कोई ठेला लगा लो, लेकिन तालीम ज़रूरी। तालीम पे उन्होंने बहुत फोर्स किया हमें। अच्छा, मैंने पूछना ये था कि देखिए खान साहब ने ऐसे ऐसे अफसरदा चेहरों को हंसा दिया, ऐसी कम्युनिटी को उन्होंने इंटरटेनमेंट किया कि लोग जब भी अमानुल्लाह खान का नाम जहन में आता है मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ जाती है। ये उनकी ज़िंदगी का एक लाइफ स्टाइल जो बाहर थिएटर में, फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविज़न में, पाकिस्तान में उन्होंने थिएटर में एक नई जिद्दत पैदा की। अमानुल्लाह खान साहब घर में कैसे थे? आपको जुगतें किया करते थे, आपके साथ खामोशी से वक्त गुजरता था, आपकी तरबियत हुई बड़ी अच्छे अंदाज से। बताएं ज़रा खान साहब का घर में अंदाज़ है, तर्ज ज़िंदगी कैसा था उनका? बेसिकली अमान साहब जो है वो बड़े जॉली हंसमुख इंसान थे। सीरियस वो बहुत कम रहते थे। आखिरी दिनों में सीरियस रहे, आखिरी 2-3 साल में, वो भी अपनी सिर्फ ना डिज़ीज़ की वजह से, उन्हें लंग्स का इशू था। उससे पहले तो उन्होंने कोई बात सीरियस नहीं करनी। शरारती इंसान, घर में एंटर होना तो फैमिली में बच्चों को मजाक, लड़कों को ज़्यादा मजाक करते थे, हमें मजाक करने, हमने कोई बात भी करनी, हमसे कुछ पूछना भी तो जुगत वाले अंदाज में, मजाक वाले अंदाज में, मज़ा वाले अंदाज में पूछना।
مجھے ایک دن کہتے یار تم ماشاءاللہ 28 29 سال دا 30 سال دا ہو گیا ہے تو تیری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ میں مذاق سے میں کہا خان صاحب پتہ نہیں کی چکر ہے، جس لڑکی نال مینوں پیار ہوندا ہے وہ شادی ہو جاندی۔ کہندے صحیح کیا کسی نے، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جس سے تو پیار کرتا ہے اس کی شادی ہو جاتی۔ تو وہ بہت ہسبک انسان تھے، سیریس نہیں رہتے تھے، اور جو فیس آپ نے ان کا دیکھا ہے وہاں پہ ٹی وی پہ تھیٹر پہ وہی گھر پہ ہوتا تھا۔ ناظرین، عدنان کے بارے میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ان میں تھوڑا سا خان صاحب والا ٹچ یہ ہے کہ انہوں نے گائکی کو بطور شوق کی طور پہ اپنایا ہوا ہے، اور یہ گلوکاری بھی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں استاد غلام علی خان صاحب کا شاگرد بھی ہوں، اور ان کے گانے غزلیں بھی گاتا ہوں۔ تو ان سے تھوڑی سی فرمائش کرتے ہیں کہ ذرا آپ تھوڑا سا امان اللہ خان والا سٹائل بنا کے ذرا ہمیں تھوڑا سا گانا تو سنا دیں۔ ہاں جی، یہ آپ کی محبت ہے۔ مجھے غلام علی صاحب کا شاگرد کروایا انہوں نے 2007 میں، میں آئی کام کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ میرا گانے کی طرف زیادہ رجحان ہے اور تعلیم کی طرف کم ہو گیا، تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ یار میں نے تجھے صرف شاگرد اس لیے کروایا ہے کہ تیری آواز کلام میں برکت رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو نے اپنا تعلیم کا ٹائم بھی اب گانے کو دینا ہے۔ تو ایک برکت کے لیے انہوں نے مجھے کروایا۔ امان صاحب کے انداز میں آپ کو میں وہ جگہ سنایا کرتے تھے، امان صاحب کے انداز میں آپ کو میں ایک بول ان کے انداز میں سناؤں گا، اور ایک میں ان کا ہی من پسند گانا میڈم نور جان صاحبہ کا وہ سناؤں گا۔ پہلے تو جگہ وہ مرزا صاحبہ وہ بڑا گنگناتے تھے ہر پروگرام پہ، لے بھی چڑھ دے مرزے خان نو جٹ ونجل دیندا ہی مت، پٹھرنا دی دوستی کھری جنا دی مت، ہس ہس لاندیاں یاریاں ہس ہس لاندیاں یاریاں مڑ رو کے دیندیاں دس، او جٹائیو ہو ہاں ہاں ہاں۔ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، زبردست۔ دیکھیں عدنان کی آواز میں اور جو ان کا لہجہ ہے وہ خان صاحب والا سٹائل ہے، بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے میں امان اللہ خان صاحب کے پاس بیٹھا ہوں اور ان کی آواز جو ہے وہ کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ در حقیقت یہ انہی کا ایک صاحبزادہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے جسے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں۔ تو بڑی خوشی ہے کہ خان صاحب کے بیٹوں نے اپنے کاروباروں کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ خان صاحب والا سٹائل بھی جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے۔ ابھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ نور جہاں کا یہ کوئی تھوڑا سا گانا ہمیں وہ سناتے ہیں، ذرا سنیں۔ میڈم نور جان صاحبہ کا گانا، وہ گانا جو اچھا میں نے گائکی پراپر نہیں سیکھی، لیکن امان صاحب سے جتنی بھی تعلیم لی ہے میں نے گانے کی وہ میں نے اپنے والد محترم بزرگوار مرحوم سے لی ہے، جو اکثر گنگنایا کرتے تھے۔ کلی کلی جان دکھ لکھ تے کروڑ وے دور جان والیا مہارا ہون موڑ وے کلی کلی جان چنا تیری یاد نال دکھ آج پھولیا دکھ آج پھولیا ہولے ہولے ہنجوں وعدہ بواج کھولیا بواج کھولیا نینا والی ندی وچ پیار دی تروڑ وے دور جان والیا مہارا ہون موڑ وے کلی کلی جان ہوئی۔
یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, کہتے ہیں نا کہ خون اپنا بول رہی ہے, تو یہ خان صاحب کا خون بول رہا تھا. میں عدنان آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ بہن بھائی ہیں, خان صاحب نے شادیاں ماشاءاللہ کافی کیں, تو آپ کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کا میل جول خان صاحب کے جانے کے بعد, پہلے تو ظاہرہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے آنا جانا, اس کے بعد کیا فرق محسوس کیا آپ لوگوں نے خان صاحب کے جانے کے بعد؟ ان کی زندگی تک تو انہوں نے بہت ہی کنیکٹڈ رکھا تھا. کبھی کوئی فیملی کا کوئی بچہ یہ کہہ دیتا تھا کہ میں نے فلاں جگہ نہیں جانا, فلاں گھر نہیں جانا, تو وہ بہت برا ڈانٹتے تھے, رونا شروع ہو جاتے تھے کہ جب تک تو میں زندہ ہوں ایسی حرکت نہیں میں نے ہونے دینے. اس کے بعد پھر ہر بندہ ہر بچہ اپنے کام میں مصروف ہے. وہ ایک انسان تھا جس نے سب کو کنیکٹ کیا ہوا تھا. وہ پہلے والی بات نہیں رہی, اب تھوڑا کم ہو گیا ملنا گلنا, پہلے بہت زیادہ تھا. چونکہ خان صاحب کا اثر جو ہے وہ دائرہ کا بڑا دور وسیع ہے, اور ان کے ڈرامے دیکھے, انہوں نے لوگوں کو ہنسایا. ہمیشہ روتے ہوئے چہروں پہ مسکراہٹیں بخیری خان صاحب نے, اور اس کا آپ نے زندہ جاگتا ثبوت دیا کہ حکومت پاکستان نے سب سے بڑا ایوارڈ خان صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا, اور اکنالج کیا حکومت پاکستان نے کہ یہ وہ آدمی ہے جو واقعی اس چیز کا حقدار ہے. زندگی میں انہوں نے ایسا کام کیا, اور اب خان صاحب چونکہ جا چکے ہیں, دنیا اب بھی ان کا نام سنتے ہی مسکراتی ہے, محبت کرتی ہے لوگ اس سے. میرا خیال ہے جہاں بھی آپ لوگ جاتے ہیں آپ کو آپ کے نام سے زیادہ خان صاحب کے نام کی پہچان ہوتی ہے. لوگ اب بھی آپ کو سلام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا بیٹا آیا ہے. اور یقیناً آج ہمیں بھی جو چیز یہاں تک کھینچ کے لے کے آئی ہے وہ امان اللہ خان صاحب کے لیے ہے. تو آپ کو امان اللہ خان صاحب کے جاتے ہوئے میں کوئی اچھی سی بات, کوئی ان کی گفتگو, کوئی ان کی جگت, کوئی ان کی بات دیں تاکہ ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں. جی اچھا, امان صاحب کی ساری باتیں, ان کی کوئی بات سیریس ہے ہی نہیں. اکیلے میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی باتیں جو ہے وہ ذہن میں لا کے یوٹیوب پہ دیکھ کے ہم اکیلے میں بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. اور اب جو ان کی باتوں پہ ہم مسکراتے ہیں اس مسکراہٹ کے پیچھے آنسو چھپا ہوتا ہے. تو امان صاحب کی میں آج آپ کو وہ واقعہ بتانے لگا ہوں جو شاید عام پبلک میں ابھی تک میں نے کسی میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ یہ بات میں نے نہیں کی. امان صاحب ایک دفعہ وسیم اکرم صاحب جو کرکٹر ہے ان کے گھر ہم ایک پروگرام پہ گئے. تو امان صاحب 8 سال پہلے وہ اسموکنگ کرتے تھے. سب ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, کرکٹرز اور بھی بڑے مہمان. تو امان صاحب اندر انٹر ہوئے, تو جتنی دفعہ امان صاحب اندر انٹر ہوتے تھے نا تو وسیم اکرم صاحب اپنی سیٹ سے, سب لوگ بیٹھے ہیں, وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. 2 دفعہ امان صاحب نے یہ بات آبزرو کی, وہ بڑے کین آبزرور تھے. خان صاحب کہتے ہیرو تیرا میرا مذاق ہے وے, سارے آرام نال بیٹھے نے, تیرا ایک قد ایڈا اچا ہے, کھڑا ہوتا تو لگتا پکھا اتارن لگا ہے. تو وسیم صاحب نے آگے سے کیا جواب دیا, یہ لرننگ ہے. وسیم صاحب کہتے لے جی آج میں امان اللہ صاحب کی موجودگی میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. کہتے یہ جو امان اللہ صاحب آج آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, یہ میں ان کو اپنے فادر کی طرح ان کی عزت کرتا ہوں. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. کہتے امان صاحب اچھا آپ بتائیں کہ 85-86 میں آپ کے پاس مزنگ چنگی کا ایک مکینک آیا کرتا تھا جسے آپ اپنی گاڑی ٹھیک کرواتے تھے ڈرامہ دیکھنے. خان صاحب کہتے ہاں مجھے یاد ہے. تو وسیم اکرم صاحب کہتے آپ کو یاد ہے کہ ایک لڑکا اس کے ساتھ آتا تھا مکینک کے ساتھ, پھر آپ واپسی پہ کہتے تھے یار بچہ چھوٹا جہا تو نال لینا, رستے چ تینوں کتے پہن گے, ڈاکو پی جان گے, کو مار جے تانوں تے کون ذمہ دار ہے. تو وسیم اکرم صاحب کہتے آپ ان کو گھر تک چھوڑتے تھے گاڑی پہ بٹھا کے, آگے وہ خود بھی جا سکتے. تو امان صاحب کہتے ہیرو بڑا یاد ہی. وسیم صاحب کہتے وہ بچہ میں تھا, اور مجھے اس لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں. اس ٹائم تو نہیں میں وسیم اکرم بنا تھا, اس ٹائم تو میں ایک عام بچہ تھا, ٹین ایج. اس وقت بھی آپ کے دل میں احساس درد عام انسان کے لیے بہت زیادہ تھا, تو اس لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں اپنے باپ کی طرح, کہ آپ کی میرے لیے وہ فیلنگز جو تھی نا کہ یار یہ باپ ہی خیال کر سکتا ہے اور دنیا کا کوئی رشتہ خیال نہیں کرتا. تو یہ واقعات بے شمار ایسے ہمارے پاس امان اللہ صاحب کی زندگی کے جو لوگوں تک ہم پہنچاتے ہیں. جی شکریہ عدنان صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور ہمیں خان صاحب کی زندگی کے وہ پہلو دکھایا جو دنیا اس وقت نہیں جانتی تھے. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کے درجات کو بلند کرے, ان کے لگائے ہوئے جو پودے ہیں یہ اچھی طرح پھلیں پھولیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. شکریہ.